کیونکہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرو تو اس سے پہلے پوچھو کہ اس کی رضامندی ہے اس میں یا نہیں ہے. ویلنٹائن جو تھے وہ کیا چاہتے تھے یہ ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہم اس طرف جائیں. ہم صرف محبت کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اس سمجھانی بھی ہے تو اس میں زور زبردستی کر کے مت سمجھائیں. اس کو اتنے آرام سے، اتنے پیار سے، اتنے لینینٹ ہو کے، اتنا لبرل طریقے سے آپ اس کو چھوٹ دیں کہ وہ اس طرف خود گھائل ہو، خود اس طرف آئے. تو یہ ہمیں آج بات کرنی ہے کہ ہم اس کو محبت کو ہم نے اتنا ہوا کیوں بنا لیا ہے، یا محبت کرنے کے طریقے کیا ہیں، محبت کس قسم کی ہونی چاہیے. شیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. شیف آج کیا پکا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اپنے پینل سے آپ کو ملوا دوں. ہمارے ساتھ ہیں حسن رضوی صاحب. السلام علیکم حسن صاحب، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اور ہمارے ساتھ ثروت عسکری صاحب ہیں، وہ بھی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو جمعہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور ڈاکٹر صاحب، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ اصلی ہے عربی میں حب. حب کہتے ہیں دلی رجحان، میلان. دل کسی چیز کو لائک کرتا ہے، اس لائکنگ کو کہتے ہیں محبت. جی. محبت اللہ نے پیدا کی ہے. یہ جو انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ بہت مقدس جذبہ ہے. اتنا مقدس جذبہ ہے کہ اس کو اللہ نے خود ایمان کہا ہے، محبت کو. جی. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو واقعی اللہ کو مانتے ہیں جو لوگ، وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. دیکھیے، یعنی قرآن کی روشنی میں ایمان کیا ہے؟ محبت. جی بالکل. اللہ سے محبت. اسلام کیا ہے؟ پیس، محبت. جی. اچھا، اب جب اللہ سے محبت انسان کو ہوتی ہے واقعی، جی، تو اللہ کی محبت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جاتی ہے اس میں. کیونکہ حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ. یہ مخلوق جو ہے نا، یہ اللہ کی فیملی ہے. جی. عیال ہے. اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو آپ کو اللہ کی عیال سے بھی محبت ہوگی. بالکل. یعنی مخلوق سے بھی محبت ہوگی. صحیح. مخلوق سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اب اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے محبت کریں. یہ محبت جو ہے یہ عبادت ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ انسان، ماں باپ کو محبت ہوتی ہے بچوں سے. جی. اور بچوں کو محبت ہوتی ہے ماں باپ سے. یہ کس نے بنائی ہے محبت؟ اللہ تعالیٰ نے. جی. اللہ کی کوئی چیز بنائی خراب تو ہو سکتی نہیں. انکنڈیشنل لو. اور یہ محبت ہے کہ اسی سے گھر بنتے ہیں، بالکل گھر چلتے ہیں. صحیح. ماں باپ اپنا خون پسینہ خرچ کرتے ہیں بچوں کے اوپر. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے. محبت ہوتی ہے بچوں سے. اور اسی طرح سے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے. محبت. بھائی بہنوں میں محبت ہوتی ہے، دوستوں میں محبت ہوتی ہے، رشتے داروں میں محبت ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ قطع رحم کو اللہ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. جی. رشتے داروں سے اگر آپ تعلقات منقطع کر لیں، کاٹ لیں، کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت بڑا 3 دن میں آپ اس سے صلح صفائی کر لیں فوراً. قطع رحم، رشتے داروں کے ساتھ دوستی کو ختم کر دینا، تعلقات کو ختم کر دینا. کیونکہ اللہ نے محبت پیدا کی ہے، قدرت نے. یہ خود آپ قدرت کے جوڑے میں رشتوں کو. لیکن ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا فوراً ختم کر لیں، فوراً ایک ساتھ اپنا رابطہ دوبارہ سے قائم کر لیں. لیکن اگر آپ کی کسی نے بہت دل آزاری کی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں ایگو میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی انا میں مت رہیں اور انا توڑیں. لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ اتنی ہارش باتیں کہہ جاتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا اس بندے سے بعد میں کلامی کرنے کو. وہ ایک ایکسپشنل کیس ہوا نا. یہ تو ایکسپشنل کیس ہو گیا نا. کسی آدمی نے اتنی برائی کی ہے تو ایکسپشنل کیس ہو گیا. یہ میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ جنرل رشتے داروں کے ساتھ آپ کو جو ہے اچھا کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. انہیں تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے. اب یہ جو آپ نے کیس بتایا یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے. وہ اگر ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. جی بالکل. جی الگ بات ہے. اچھا، اب آتی ہے محبت. جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو محبت کا لفظ آتا ہے وہ عام طور سے عورت اور مرد کی جو محبت شادی کی وجہ سے، یہ بھی اسلام میں حرام نہیں. اپوزٹ، یہ بھی اسلام میں حرام نہیں. جینڈر، اپوزٹ جینڈر سے جو آپ یہ بھی اسلام میں حرام نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ وہ جعل بینہم مودۃ ورحمہ. ہم نے مرد اور عورتوں میں محبت، میاں بیوی کے اندر محبت اور رحمت کو جگہ بنایا خود، کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے پر رحم کریں. یہ قرآن کی آیت ہے، مودۃ ورحمہ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا، اور اس کو اللہ نے اپنی آیت قرار دیا ہے. من آیات ہی سورہ روم میں یہ اللہ کی نشانی ہے.
اللہ کے قدرت کی اور حکمت کی نشانی ہے، دلیل ہے کہ ہم نے اللہ نے مرد عورت میاں بیوی کے اندر محبت کو پیدا کیا ہے اور رحمت کو پیدا کیا ہے، بے شک جس سے گھر بنتا ہے، جی جس سے آپس میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، جس سے آپس میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے کہ بھئی محبت میں انسان رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. جی بالکل بچے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، ہاں اس لیے کہ ہمیں محبت ہے ان سے. بالکل ماں باپ بھی بعض اوقات زیادتیاں کرتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے ماں باپ معاف کرتے ہیں بچوں کی غلطیوں کو، دوستوں کو معاف کرنا چاہیے غلطیوں کو، اس لیے کہ محبت کو قائم رکھا جائے. ٹھیک ہے جی ثابت اسکی صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، محبت کی بات کو ہم کریں کہ دیکھیں آپ کا ویو میں جاننا چاہتا ہوں. جی آمنہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ آپ اس پروگرام کو ویلنٹائن ڈے کے تناظر میں بھی کر رہی ہیں. تو میں جس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں غیر شرعی کسی بھی تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جب شرعی رشتہ رکھتے ہیں تو یقیناً اسلام اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں اسپیس دیتا ہے، بہت زیادہ گنجائش دیتا ہے. لیکن جہاں پر بھی ایسی محبت آ جائے کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مثلا اسلام میں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ یورپ سے آیا ہے ہمارے پاس. اور آج میں تو فیس بک پہ دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کے انٹریکشنز بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے اسلام میں اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اجازت ہی نہیں ہے. محبت شرعی دائروں کے اندر ہوگی تو وہ عبادت ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، عبادت ہے. لیکن اگر محبت شریعت کے دائروں سے باہر نکلے گی تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے کے اچھا شرعی دائرے ذرا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہمارے یہاں نوجوان بچے بچیاں ہمیں دیکھ لیں. دیکھیں محرم اور نامحرم، ہمارے یہاں جو ایک محرم کا ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، اگر ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہیں تو ہماری محبت عبادت ہے. اور اولاد اپنے والدین سے محبت کریں، والدین اپنی اولاد سے محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت، ملک و قوم سے محبت، خاندانوں سے محبت، یہ تمام محبتیں جو شریعت کے دائرے میں رہتی ہیں، تمام کی تمام محبتیں عبادت کہلاتی ہیں. لیکن اگر ہم ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، کیونکہ اسپیشلی آپ نے بات کی اس حوالے سے، تو آج ہمارے یہاں جو کلچر ایک فروغ پا گیا ہے کہ ہوٹلز میں لوگوں کو ٹیبلز نہیں ملتی، ٹیبلز بک ہو جاتی ہیں، فلاور شاپس پر سارے پھول ختم ہو جاتے ہیں، ترین ہو جاتے ہیں، گریٹنگ کارڈ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ ہم باتوں کا سلسلہ اپنا جاری رکھیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم شیف کے پاس چلے جائیں. ہمارے شیف صاحب جو ہیں محبت کرتے ہیں کسی سے یا نہیں کرتے؟ وعلیکم السلام. بالکل محبت کرتے ہیں، آپ سب سے محبت کرتے ہیں. جی یہی کہہ رہی ہوں، اس میں شرمانے کی تو کہیں بات نہیں تھی. نہیں، محبت کا نام لیتے ہی لوگ ایسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی محبت کی میں نے بات کی. مطلب محبت تو مسکرا کر ہی ہوتی ہے. نہیں محبت یہ والی جو محبت ہے نا، یہ شرمانے والی، یہ صاف لگ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ؟ نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ کہ محبت آئی تھنک جس طرح گریٹ ہمارے مہمانوں نے، حسن رضوی صاحب نے، حجی نے جو بات بیان کیا سننے تو یقیناً ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور باقی انڈین آئی تھنک کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو سلامتی کا میسج دیا، محبت کا میسج دیا، جو کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے آئی تھنک اس کو ہم فالو کریں تو یقیناً ہماری لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے. بالکل. تو آج آپ ہمیں ہمارے جو ماہر ہیں محبت سے آپ کیا بنا رہے ہیں ہمارے؟ بالکل. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ بھی ون آف دی بیسٹ وے کسی کو آپ اپنی پسند کی بلکہ بیسٹ ڈش بنا کر پیش کر سکتے ہیں. تو آج بھی ہم کوشش کریں، بنا رہے ہیں تندوری چکن جو کافی ٹیمپٹنگ اعلیٰ مزے کی بننے والی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اب جائیں گے اپنے شیف کے پاس. شیف بنا رہے ہیں ہمارے لیے آج تندوری چکن. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہ تندوری چکن اور ذرا پتہ چلے. ویلکم ٹو آور کچن آمنہ. جی اب بتائیے کہ آپ کیا کیسے بنا رہے ہیں؟ آمنہ 1/2 kg کے چکن تندوری بنا رہے ہیں. آپ چاہیں فش میں، مٹن، کسی اور میٹ میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تندوری جو فش جو بنتی ہے ایک وہ بھی کافی مزے کی گرل وہ بنا سکتے ہیں. اچھا اس میں چکن ہے 1/2 kg کے برابر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے چکن کی جو بوٹیاں دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہم نے تھک رکھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہڈی والی چکن لینی اس کے لیے. اور باقی انگریڈینٹس بلکہ ڈائریکٹ اس کی مکسنگ کرتے ہیں. جو جی پلیز ذرا مکسنگ کر کے دکھا دیں. سب سے پہلے نمک کتنا رکھنا ہے آپ بس کر لیں. یہ کوئی آپ حسب ذائقہ 1/2 ٹی اسپون کے برابر نمک. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ادرک لہسن جنجر گارلک کوئی 1 ٹی اسپون. پسی ہوئی لال مرچ، ریڈ چلی پاؤڈر. اور کوشش کیجیے مرچیں اتنی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ساتھ ہی پسا ہوا گرم مسالہ. اچھا یہی ہمیں سیکرٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا جو بہت سے کھانوں میں جو گرم مسالہ ہے نا، ہلکی سے اس کو بنائی کر لیں، روسٹ کر لیں. اب اس کے بعد اگر پیس کر شامل کریں تو بہت مزے کا بنتا ہے. صحیح. 2 سے 3 چٹکی کے برابر آپ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور بس نارمل ہو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے زیرہ ڈالا. زردے کا رنگ
कितना रंग भर रहा हूँ खाक हयात में, आज भी फिक्र कायनात में। ओए होए 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 होए, और साथ क्या ही बात है डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब तो ग्रेट है ना सर, अब क्या करें सर, आपसे बहुत कुछ डॉक्टर साहब, कुछ मोहब्बत में दर्द भी आ जाता है लोगों के दिल में, है ना? दर्द आ जाते हैं उनकी आवाज में, उनकी शेर और शायरी में, उनको भूख नहीं लगती। अच्छा, कुछ लोगों को तो ऐसी मोहब्बत होती है उनको भूख ही ज्यादा लग रही होती है। यहाँ पे लेनी हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपको अपना इंग्रेडिएंट्स, हमने जो एक मिक्सचर बना दिया इसको बताएंगे कैसे पकाना है। विल बी राइट बैक। सुबह बखैर पाकिस्तान। Where Pakistan needs to go. वेलकम बैक। आज हम बात करें मोहब्बत पे। मोहब्बत आप किसी भी चीज में शामिल कर सकते हैं। खाना बनाने में मोहब्बत शामिल करके आप मोहब्बत से किसी को खाना खिलाएं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। जैसे हमें शेफ रोजाना मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, आज मोहब्बत से हमें तंदूरी चिकन खिला रहे हैं। बिल्कुल आमना। अच्छा, इसमें स्पाइसेस शामिल करके मैरिनेट कर लेता है। स्पाइसेस आपने सारे शामिल बता दिए कौन कौन से स्पाइसेस हैं, और उसमें अब आप हम लेमन मिलाएंगे। और लेमन का देखिए हल्का सा आप इसको दबाना बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ, इसमें भी देखना, और उसके बाद इस तरह कट लगाकर और डायरेक्टली हमने इसको इसके अंदर शामिल करना है। और इसका अपना ही मजा। हमने बहुत लोग कहते हैं कि लेमन पाउडर क्यों ना डालें। देखिए अगर मार्केट में लेमन जूस लेमन है तो वाई, तो फिर आप क्यों आप वो पाउडर यूज करें? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लेमन। अब साथ ही इसी की मिक्सिंग में हमने ऑयल शामिल करना है। ठीक है, ये लगभग कोई 3 to 4 टेबल स्पून। अच्छा, एक और जो बहुत से लोग कहते हैं इसमें क्यों शामिल किया, बारबेक्यू में हमेशा हमने जो ऑयल शामिल करते हैं सिर्फ काला नहीं होता। आप टिक्के बना रहे हो, बोटी जो भी बना रहे हो। कोयला मंगवाया आपने? हाँ, उसको हमने ये क्या करना है, इसको एक से दोनों साइड से कलर देने के बाद जाहिर तंदूरी से अवन में रखना हमने। ठीक है, तो इसमें इसके दोनों साइड से कलर देना है, तो उसके बाद अवन में रखना है। अगर किसी के पास अवन ना हो तो डजन में आप नहीं बना सकते, फिर उसी में आपने कलर देके कवर कर लेना। एक एक करके शामिल कर रहे हैं, देखें आप। वेरी नाइस। ओह हो, ये आपने इस तरह शामिल किया। यस। और जो इसका मसाला है, हाँ वही मैं कही थी कि इसके जो मसाला है इसको पूरा आप डाल देना इसमें। बिल्कुल हल्का सा मजीद ऑयल, खुशबू बहुत ही आला टेम्पटिंग मजे की। और उसके बाद हमने इसको कवर कर लेना कुछ ही देर में। और घर के मसालों में बनाया जाए तो और मजे का है। क्या कहने घर के मसालों की। अब इसको आप बाद में डालेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, हमने जैसे दोनों साइड से कलर। ठीक है, जब तक कलर आता है तब तक हम अब दोबारा से अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हाँ अब वैलेंटाइंस की जो हम बात करेंगे, वैलेंटाइंस आपने कहा टेबल्स बहुत सजा, बाउंड्रीज पे हम बात कर रहे थे कि बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए कि अगर आप किसी को लाइक भी करते हैं तो उसका क्या है। सरवत अस्क्रीन ने हमें समझाया, एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए, कुरान मजीद ने बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि मर्द औरत जो हैं वो आपस में मोहब्बत कर सकते हैं जी। उनको ये फितरी चीज़ है, और फितरत के तकाज़े जो हैं फितरी होते हैं। इस्लाम फितरी मज़हब है, ये फितरी मज़हब है। कुरान मजीद में फरमाया गया है बहुत वाज़ेह अल्फाज में कि वन के हु मा ताब लकुम मिनन निसा जी, तुम शादी करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो। अच्छा, जिनको आप तुम मोहब्बत करते हो। ठीक है, मोहब्बत की ज्यादा तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ठीक है, ज्यादा क्योंकि ये फितरी बात है ये, और अल्लाह ने ही फितरत बनाई है, लेकिन अल्लाह ही का किताब है ये। अच्छा, ज्यादा इसमें फितरत के खिलाफ हो सकता ही नहीं है। अलबत्ता सिर्फ ये है कि हुदूद मुकर्रर किए गए, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर मर्द औरत को मोहब्बत होती है आपस में तो इजहार भी कर सकते हैं वो आपस में मोहब्बत का, एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं निकाह की नीयत से, और उसके बाद बातचीत भी कर सकते हैं, उनके ख़यालात भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन खलबत नहीं होनी चाहिए। वो एक ड्राइंग रूम में बैठकर आए जैसे सबके सामने बात करते हैं, यही वो बात कर मतलब सकते हैं, अपने ख्यालात मालूम कर सकते हैं, एक दूसरे को करीब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई इसमें कतन शरन हर्ज नहीं। तमाम फुक़हा ने इस बात को जायज़ करार दिया है कि निकाह की वजह से, निकाह करने के लिए, निकाह की नीयत से मर्द औरत को, औरत मर्द को देख सकता है, बात कर सकता है, उससे ख्यालात मालूम कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, उसके बाद फैसला भी कर सकता है। और ये जो एक मशहूर आम हो गया है कि पसंद की शादी इस्लाम के खिलाफ है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल। बल्कि इस्लाम में तो पसंद की शादी ही है जी। मैं तो ये कहता हूँ, जब कुरान में अच्छा देखिए, वन के हु मा ताबा लकुम मिनन निसा, तुम उन औरतों से शादी करो कि जिनको तुम लाइक करते हो, और तमाम फुक़हा से लिखा है और ये औरत को भी यही हक है। बस यही बात है ना, इसलिए इजाब कबूल होता है। इजाब कबूल इसे होता है, औरत से पूछा जाता है
ہر نکاح میں جب ہوتا کہ ہے آپ تو کو عورت سے قبول پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ لڑکا قبول ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اگر وہ قبول کہے کہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا, جائز ہی نہیں نکاح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پسند کرنے کے لیے بھی تو آپ ظاہر ہے آپ کہیں ہیں, آپ کو کوئی اور پسند آ جاتا ہے, کیا یہ بھی غلط ہے؟ کیا ان کا بیٹھ کے ہنس کے بات کرنا, ملنا جلنا, اگر آپ لمٹس میں رہ کے مل جل رہے ہیں؟ ہاں مل سکتے ہیں. دیکھیں لمٹس کی آپ نے جب خود بات کر دی تو یہ بات تو بہت آسانی سے واضح ہو گئی کہ لمٹس میں رہ کر بات کر سکتے ہیں, اور جب لمٹس میں رہ کے بات کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہنس کے بات کرنا, تو مذہب اسلام خواتین کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کسی سے بھی ایسے بات کریں کہ اس کو وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. جیسے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ بے نیازی سے بات کرے, وہ اس لہجے میں بات کرے, وہ کسی سے اتنا مسکرا کے بات نہ کرے, اتنا لہک کے بات نہ کرے کہ دوسرا سامنے والا خود بخود کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. بالکل. تو بات آپ کر سکتے ہیں. اب آج کل جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ رشتے والے آتے ہیں, ہر لڑکے والوں کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے ملاقات کرے گا, اور وہ اکیلے بیٹھ کے بات کریں, ہاں, تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی آسانی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے واضح فرمایا کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو, یعنی اگر ماں باپ تحقیقات کر چکے ہیں, ماں باپ چھان پٹک کر چکے ہیں, ماں باپ جانچ پڑتال کر چکے ہیں, اس کے بعد شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا لڑکی بھی ایک دوسرے سے ملنے کے, ہمارے مزاج ملتے ہیں یا نہیں ملتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے. لیکن اس بات کی آڑ میں ہر آنے والے رشتے, کیونکہ آج کل تو مائیں بہنوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 200-250 لڑکیاں اللہ معاف کرے وہ ویسے ہی دیکھ لیتی ہیں, تو ہر جگہ جا کر آپ پکوڑے سموسے کھا کے سکون سے آ جاتی ہیں, اور وہاں جا کے بھی یہ سوچتی ہیں کہ اس ٹیبل پہ آج اس والوں نے تو اتنا نہیں رکھا, ان والوں نے زیادہ چیزیں رکھی. ہاں, اور اس سے لڑکی کے سلیقے کو وہ کرتے ہیں کہ جی وہ لوگ زیادہ سلیقے مند تھے, اس کی وجہ سے یہ بہت ہمارے معاشرے کے سنگین مسائل ہیں. سوا صاحبہ میں آپ کو بتاتی ہوں, کل میری بچی کے اسکول میں ڈرامہ فیسٹیول تھا, وہاں ایک اتنا اچھا انہوں نے اب جنریشن جو لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں, ماں باپ آئے ہوئے تھے سب کے, انہوں نے ایک ڈرامہ رکھا گھر سے گھر تک, جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک رشتے والے آئے ہیں کسی کے گھر, نواب ہیں وہ بھی, اور وہ اپنے آپ کو نواب کہتے ہیں, اور وہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں. جب وہ ڈاکٹر صاحب رشتہ دیکھنے آتے ہیں جو لڑکی والے ہوتے ہیں انہوں نے بڑے مہنگے پردے اور یہ اور وہ سب چیزیں سجائی ہوتی ہیں. جو لڑکا والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے تو گھر بڑا پیسہ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہمارے گھر آ کے تو نخرے دکھائے گی, یہ کرے گی. کٹ شارٹ یہ کہ جب وہ کہانی کھلتی ہے, جب اندر کمروں میں جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ دکھایا کہ جو لینے آتے ہیں رشتہ وہ بھی کرائے کا ڈرائیور لاتے ہیں, کرائے کی گاڑی لاتے ہیں, ہر چیز کرائے کی ہوتی ہے. تو گھر سے گھر تک بات صرف یہ تھی کہنے کی. آمنہ یہ ہمارے معاشرے کی اتنی سنگین صورتحال ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر تصنع کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ وہ جو کچھ نہیں ہے وہ نظر آئے. یعنی آپ اتنی اسٹیٹس کے نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے اسٹیٹس کے نظر آئے. تو اب جب آپ جہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو پھر وہ رشتے پائیدار نہیں ہوتے. اچھا, اب جیسے ہم یہ بات کریں, محبت کا دن ایک بنا دیا گیا جی, ویلنٹائن پہ ہم پھول پودے یہ دینے والے. پودے تو آپ خرید سکتے ہیں, اگر میں کہتی ہوں اگر اس دن پودے بھی دینے کا رواج ہوتا تو پودے بھی بڑے مہنگے ہو جاتے. صحیح بات ہے. مطلب گلاب کے پھول ویسے مہنگے نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب, لیکن اتنی مہنگائی پھیلا دی جاتی ہے کہ آپ گلاب کا پھول خرید نہیں سکتے. ٹیبلیں آمنہ, میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پروموٹ کیا گیا ہے یہ تاجر برادری کی طرف سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ بزنس ہے, یہ ملینز کا بلینز کے بزنس ہوتے ہیں, اور ایک یہ جو اس طرح کے دن منا دیے جاتے ہیں ان کو تہوار کی شکل دے دی جاتی ہے. میں کل کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہی تھی, اس پہ کوئی خاتون بیٹھی کہہ رہی تھی, مجھے یاد نہیں XYZ, میں نے تو یوں ہی گزرتے ہوئے دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں ایسے تہوار ہونے چاہیے, اس لیے یہ تہوار ہونے چاہیے کہ پہلے لاہور میں بسنت منائی جاتی تھی, اور اس بسنت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور ہمارا کلچر پروموٹ ہوتا تھا, اور جی ان لوگوں نے کہہ کے کہ غیر اسلامی کہہ کے بند کرا دیا, اور اب وہ غیر ملکی جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں آتے. تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے نہیں معلوم وہ خاتون دیکھ رہی ہوں گی یا نہیں دیکھ رہی ہوں گی, کہ کیا ہمارے پاس اپنا کلچر پروموٹ کرنے کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ بسنت یا ویلنٹائن ڈے منائے جائیں. آپ علم, فن, ٹیکنالوجی, بہت سارے میدان ایسے ہیں جہاں پہ ترقی کر سکتے ہیں, اور غیر ملکیوں کو بلا بھی سکتے ہیں, اور ان کو بلا کر اپنی تہذیب دکھا بھی سکتے ہیں, عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ.
یاد رکھیے گا کوئی بھی ایسا تہوار کہ جس میں بے حیائی کو یا فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، ہم اس کو کسی صورت سے اس کو آگے نہیں بڑھا دیکھیں سکتے. بسنت کے نقصانات کتنے تھے یہ نہیں کوئی دیکھ رہا. نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ایک وہ جو گانے بجانے کی محفلیں ہوتی تھی اور اس کو بسنت کو ایک کیسا فیسٹیول بنا دیا گیا تھا، اور لوگوں کی پنجاب میں میں نے گردنیں اپنے کٹ جاننے جاتی والوں تھی. کی، میرے اپنے جاننے والے تھے، وہ بائک پہ گزر رہے تھے اور وہ پوری ان کی گردن کٹ گئی تھی. گردن کی تہ کٹ گئی. آپ نقصانات نہیں دیکھ رہے، چند لوگوں کی فرمائش پر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیسٹیول، ایک کلچر بنا دیا جائے، تو یہ تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے صاحبہ، یہاں پہ ہم ایک بہت اچھی آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، ہم یہیں سے بات اٹھائیں گے، دوبارہ سے بات یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، میں تب تک پانی بھی پی لوں. ایک چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان.